میرے نبی کو بھی تکلیف محسوس ہوئی تھی، تکلیف محسوس ہوئی تھی، درد محسوس ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی نکلے تھے، مگر کبھی بھی میرے اور آپ کے کریم آقا نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ انہوں نے ہر درد میں اللہ کو یاد رکھا، ایک ہی جملہ کہا، یا اللہ اگر تو میرے اس درد پہ راضی ہے نا تو پھر یہ درد میرے لیے راحت سے کم نہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ نقطہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ جس نبی پر وحی نازل ہوتی تھی وہ بھی آزمائشوں سے ضرور گزرے، بھوک دیکھی، تانے سنے، اپنے پیاروں کو کھویا، مگر اللہ پر یقین کبھی کم نہ ہوا۔ اور آج ہم ذرا سی تکلیف پر کھلے کھلے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں ہی تکلیفوں میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے محبوب کو دیکھا تھا۔ محبوب کو غم میں دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسے فیصلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو آج سمجھ میں نہ آئے مگر کل آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل دے۔ اس حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جوانو، ذرا وہ منظر یاد کرو نا جب میرے کریم نبی کا گھر فاقے میں تھا، گھر میں آگ جلانے کو بھی کچھ نہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، مگر زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا نبی ہوں پھر بھی یہ حال کیوں، کبھی بھی زبان پر یہ جملہ نہیں آیا تھا، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، سبق دیا کہ اللہ کی خاموشی بھی دراصل اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں تربیت دے رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ جوڑنے کے لیے آزماتا ہے۔ بھوکے رہ کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، رو کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، دکھ سہ کر بھی میرے نبی کا دل مطمئن رہتا تھا، کیونکہ دل کو یقین تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یقین تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس اسی یقین نے بدر میں قلیل کو کثیر بنا دیا۔ آہا، اسی یقین نے بدر میں قلیل کو کثیر بنا دیا، اسی یقین نے ہجرت کی رات غار ثور میں دشمنوں کے درمیان بھی سکون عطا کیا۔